فقہا لکھتے ہیں کہ تجارت کرنا فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا سنت کفایہ ہے، ایسے ہی تجارت کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ محلے میں کسی ایک نے تجارت کی تو باقیوں کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گی۔ ایک لفظ استعمال کیا میں نے، فقہا فرماتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں شاید سوال آئے اور آنا بھی چاہیے، آپ میں سے اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات کریں، یہ فقہا کون سی بلا کا نام ہے؟ قرآن و حدیث بیان ہونا چاہیے، قرآن و حدیث سے بات بتلائی جائے، فقہا کسے کہتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ فقہا ان عظیم لوگوں کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی تشریح اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو مسائل ہماری زندگی میں روزمرہ پیش آتے ہیں، انہوں نے نہ تو کوئی نیا کام کیا ہے اور نہ ان کے گھر میں کوئی اسلام کی فصل لگی ہوئی تھی، ان کی کھیتی میں کوئی گندم کے ساتھ، مکئی کے ساتھ، آلو کے ساتھ کوئی اسلام کی فصل لگی ہوئی تھی کہ گھر سے اکھاڑ کے لے آتے تھے، آ کر مارکیٹ میں دے دیتے تھے کہ یہ اسلام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ فقہا کے نام سے غصہ ہونا یا چڑھنا یہ کم علمی کی علامت ہے۔ عموماً چند جو معروف اختلافی مسائل ہیں ان میں تو بڑے زور سے دھڑلے سے کہتے ہیں جی ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ جتنے بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ آج کے موضوع میں سارے خاموش ہیں۔ کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث کے سامنے رکھ کے کہا جائے ضرورت اس کی وجہ تشریح ہو جائے، یہ مسائل بازار میں پیش آتے ہیں، تو وہاں وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے سارے دفع ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا فقہا بہت بڑے عظیم لوگ ہیں، انہوں نے کام یہ کیا کہ قرآن و حدیث کی تشریح کی، قرآن و حدیث کی تشریح میں جو مسائل ہماری زندگی سے منسلک ہیں وہ نکال کر انہوں نے کتابوں میں لکھ دی ہیں، جس کو فقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فقہ کہا جاتا ہے۔ ہر آدمی میں یہ استعداد نہیں ہوتی کہ وہ خود قرآن میں سے مسائل کو نکال کر کے ان پر عمل کر سکے۔ عام آدمی تو دور کی بات ہے، اہل علم، اچھے علماء میں یہ استعداد نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کی کسی آیت سے مسائل کا استنباط کر سکے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ فقہا لکھتے ہیں کہ تجارت کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک بات کو نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مال کے رزق کے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ بقیہ چیزوں میں رکھا ہے، ملازمت میں رکھا ہے۔ اور اللہ بڑے عظیم الشان ہیں، بڑے کریم ہیں۔ اللہ جہاں ہمیں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی تعلیم دیتے ہیں، وہیں پر یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باقاعدہ سکھلایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ترین بزنس مین، سکسیسفل لوگ تھے بزنس کے میدان، کاروبار کے میدان۔ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے
نہ آج کے زمانے کی طرح BBA کیا تھا، میں نے BA کیا تھا، نہ کسی گھوڑے سے تعلیم حاصل کی تھی، بلکہ انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ کاروبار کیسے کرتے ہیں، اور انہوں نے کاروبار کیا اور دنیا آج بھی ان کو کامیاب مانتی ہے۔ اب آج چیک کریں گے، بے شک علامہ گوگل سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت جو دنیا میں زیادہ برتھ رکھنے والے لوگ ہیں، آج کے دور میں بھی حضرت عبدالرحمن بن عوف کی برتھ زیادہ ہوتی ہے۔ 3.1 بلین آپ کی برتھ تھی جب آپ دنیا سے تشریف لیں، تو آج جو ڈالر میں کنورٹ کیا جائے اس کو تو 600 سے زائد ہوتی ہے۔ تو انہوں نے تعلیم کون سی حاصل کی تھی؟ یہی قرآن پڑھا، یہی حدیث پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود بازار میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو سب سے محبوب جگہ اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر جو سب سے محبوب جگہ ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں۔ احب البلاد الی اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب جگہ ہے زمین پر وہ مساجد ہیں، اور مقدس جگہ کیا ہے؟ وہ بازار ہیں۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے اور بازار میں کاروبار کو، منڈیوں کو چیک کرتے کہ کاروبار کیسے ہو رہا ہے۔ ایک موقع پر ایک بڑا معروف واقعہ ہے، بارش ہوئی، اس زمانے میں اسٹوریج کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، ذخیرہ اندوزی کرنے کا بڑے بڑے گودام نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس گندم ہے لیکن خشک ہے ساری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بارش ہوئی ہے، آپ کا مال گیلا نہیں ہوا، آپ نے ہاتھ اندر ڈالا تو نیچے دانے گیلے تھے، آپ نے دانے باہر نہیں پائے۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جیسے آج ہمارے ہاں ریڑھیوں کے پر فروٹ بیچتے ہیں، دکانوں میں چاول بیچتے ہیں، دالیں بیچتے ہیں، دکھانے کے لیے جو سمپل کے طور پر چیز چیک کروائی جاتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ آج کل سیب کا زمانہ، تو موٹے موٹے چھانٹی والے سیب ڈیکوریشن کے لیے سامنے رکھے ہیں اور گندا مال پیچھے رکھ کے بیچتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گندم کو، خشک کو الگ کرو، تر کو الگ کرو، اور پھر ارشاد فرمایا جو سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے، فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنے کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آپ دودھ میں پانی ڈال دیتے ہیں، دودھ میں بھینس کی جگہ پر آپ سفید گائے کا دودھ بیچتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ سفید گائے یہ ڈبے جو پانی ڈال کے مکس کر کے بیچتے ہیں۔ تو ملاوٹ کرنے کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آپ جنس میں غیر جنس شامل کرتے ہیں، دودھ میں پانی شامل کرتے ہیں، بلکہ ملاوٹ میں یہ بھی ہے کہ آپ اچھے مال کے نام پر گندا مال بیچتے ہیں۔ اچھا چاول دکھا کر کے آپ نے کم کوالٹی کا چاول، کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں فرق آتا ہے۔ آپ نے فروٹ بیچا اچھی کوالٹی کا دکھا کر کے، اور ہمارے ہاں ظالم کلمہ ہم سارے پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، سبزیاں اور فروٹ پانی ڈال کے، تیل ڈال کے، چڑھا کے بیچتے ہیں، بڑی اور قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا بازار میں وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ میرا طریقہ تعلیم نہیں ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم مت دو۔ ہم سارے پڑھتے ہیں نا قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا، عذاب کی وجہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کم تولتے تھے۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں، مارکیٹ میں جب اپنا ریٹ کم کرنا ہو تو 900 گرام بیچتے ہیں،
950 گرام بیچتے ہیں، 1000 گرام کا ریٹ ہوتا ہے، کلو کا ریٹ بتا کر کے 900 گرام بیچتے ہیں۔ گاہک بیچارے کو نہیں پتا سمجھ لیتی کہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسمیں نہ کھاؤ، سچی بھی اور جھوٹی بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سچی قسم کھانے کی اجازت ہے، جھوٹی نہیں کھانا۔ سچی قسم کھا کر بھی مال مت بیچو، جھوٹی قسم تو دور کی بات۔ فرمایا کہ جو آدمی قسم کھا کر مال بیچتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے برکت، ایک ہوتی ہے کثرت۔ پیسے زیادہ ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں سے آتے ہیں کہاں سے نہیں جاتے۔ اور برکت تھوڑا سا مال ہے اور تھوڑے سے پیسوں کے اندر بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے پیسوں کے اندر اللہ بہت ساری چیزوں کو حل فرما دیتا ہے۔ تو تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھا کر اپنا مال مت بیچو۔ ایک اور بات، اہم بات، اس کی مثال یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تسبیح بیچنے والے تسبیح بیچتے ہیں یا مسواک بیچنے والے مسواک بیچتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ تسبیح بیچنے والے کہتے ہیں تسبیح پڑھنا یہ وسائل بہت سارے وسائل یاد کیے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ جب مال بیچ رہے ہو نا تو اس وقت ذکر کرنے کی اجازت، درود شریف پڑھنے کی اجازت، بسم اللہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ کے اس ذکر کی وجہ سے کہیں گاہ کو دھوکہ نہ لگ جائے۔ آپ مسواک بھیج رہے ہو، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ثواب آپ کی جیب تک پہنچا دیں گے۔ لہٰذا کاروبار کو کاروبار بنا کر کرو، یہ مسواک ہے، اس کوالٹی کا ہے، اس نسل کا ہے، اس درخت کا ہے، اس کے استعمال کے یہ فائدے ہیں۔ یہ لیبل چمکانے کی قطعاً اسلام نے شرط نہیں تھی کہ یہ سنت ہے اور سنت کے یہ فائدے۔ سنت کو اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو اور بہت ساری سنتیں، داڑھی بھی سنت ہے، سچ بولنا بھی سنت ہے، بہت ساری باتیں۔ پھر سب کو بیان کرو، پھر صرف مسواک کو بیان کرنے کی ضرورت، تو لہٰذا قسم کھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور اپنی دکان پر، اپنی ریڑھی پر جب گاہک پاس کھڑا ہو اس وقت اعلانیہ طور پر گاہک پر ظاہر کرنے کے لیے ذکر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ گاہک کو آپ کے اس ذکر کی وجہ سے دھوکہ نہ لگے کہ حاجی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، قرآن کی آیات بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن شاپر میں جو مال ڈال رہے ہیں نا وہ مکس کر رہے ہیں سارا، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھا کر مال مت بیچو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی دکان پر، آپ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے اور تاجر بھی تھے، آپ نے اپنی دکان پر کام کرنے والے سیلز مین لڑکے کو کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو پہلے نماز پڑھ چکا ہے، تو اگر کوئی گاہک آ گیا تو یہ کپڑا اس کو یہ بتا کے بیچنا کہ اس میں کٹ لگا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کپڑے میں کٹ آ جاتا ہے، دھاگا اوپر آ جاتا ہے، اس نے بیچ ڈالا اور بتایا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے اور اپنی دکان پر کام کرنے والے سے پوچھا کہ کپڑے کا کیا بنا؟ اس نے بتایا جی میں نے کپڑا بیچ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا بتا کے بیچا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے بتایا نہیں، اس کا عیب ظاہر نہیں کیا۔ اور یہ تعلیمات نبوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنا مال بیچو تو مال میں جو عیب ہے وہ گاہک کو بتا کے بیچو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کپڑا اچھی کوالٹی کا دکھا کر کے مکس مال اس کو دے۔ فروٹ بیچ رہے ہیں تو اچھا مال دکھا کے داغی بھی ڈال کے دے۔ کریانہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھی نسل کا آٹا، اچھی نسل کے چاول دکھا کر کے اس سے کم کوالٹی کی بیچنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا کیا آپ نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کپڑے کے اندر عیب ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے بتایا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تو نے میرے اوپر بوجھ ڈال دیا، میرے لیے پریشانی کھڑی کر دی، کہا آپ ڈھونڈو اس گاہک کو۔
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی؟ شکر ہے بک گیا، جان چھوٹ گئی، پرافٹ بھی اچھا بظاہر ایسے نظر آ رہے ہیں، پرافٹ بھی اچھا ہے۔ اللہ اکبر، امام صاحب نے کہا نہیں، ڈھونڈو اس آدمی کو جس کو تم نے کپڑا بیچا ہے۔ 3 دن تک اس کو ڈھونڈا گیا، وہ نہ ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ 3 دن کی جتنی بھی آمدن ہے سب کو صدقہ کر دو، اس کے نام۔ دوسرا کام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ جمعے والے دن مسجد تشریف لے گئے، نمازیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ میرے نائب نے، میرے سیلز مین نے کپڑا بیچا اور اس کے عائب کو بیان نہیں کیا۔ کپڑے کے عائب کو انہوں نے بیان نہیں کیا، لہذا آپ سارے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اور میں نے اس کی طرف سے صدقہ بھی کیا۔ جب مجمع نے یہ باتیں سنی، یہ میں کسی فرشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات کے دور کی ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائے بنا بغیر عیب کے ظاہر کیے بنا کپڑا بک گیا، اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ تو سارا مجمع حیران و ششدر رہ گیا کہ کیسا انسان ہے، لیکن اس انسان کے اندر اسلام تھا۔ اور وہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دکان جلدی بند کر دیتے اگر روشنی کم ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو لائٹوں کے پریشر میں مال بیچا جاتا ہے کہ چند دفعہ نظر آئے، کوشش ہوتی ہے جہاں ایک لائٹ کی ضرورت ہے 15 لگائی جائے کہ مال کی پہچان نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ روشنی کم ہو گئی ہے لہذا دکان بند کر رہا ہوں، کل آنا خریدنے کی۔ کس بنیاد پر؟ کہ کہیں روشنی کی کمی میں مال کا عیب یا مال کا اچھا ہونا آپ کو سمجھ نہ آئے اور یا مجھے سمجھ نہ آئے اور میں غلط فہمی میں بیچ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسمیں نہ کرو، مال میں عیب ہو تو اس کو بتا کے بیچو۔ اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی بھی نہ کرو۔ ہمارے یہاں پتہ چل گیا نا کہ پیٹرول آج کافی مہنگا ہونا ہے، سارے پیٹرول پمپ بہر گئے، رام سکول آج نہیں بیچتے۔ دکانداروں کو پتہ چلے آٹا مہنگا ہو رہا ہے، 25 گولیاں پڑی ہوں گی لیکن دے نہیں پاتے۔ اور ہم بھی نام لیتے ہیں کہ ہم سارے کہیں جی مسلمان ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام ہمارے اندر بھی آئے، صرف اس نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہاں، نماز جزء اول ہے، یہ آپ کی باہر کی زندگی کو سنوارے گا، یہی نماز آپ کو باہر روکے گی کہ حرام نہیں کھانا۔ تو اگلا ادب یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کی۔ اگلی بات، مال کو جھوٹ بول کر مت بیچیں۔ ہمارے ہاں تو قسمیں بھی کھاتے ہیں اور گاہک کے سامنے وہ تعریف کرتے ہیں مال کی کہ کائنات میں ایک واحد میں انسانوں کی اور جس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے علاوہ پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی، اور جس ریٹ میں بیچ رہا ہوں اس پہ بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ جھوٹ بولنا بھی ممنوع ہے۔ جھوٹ بولنا ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹ بول کر مال بیچنا بھی گناہ ہے۔ مال تو بک جائے گا لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ وقت کم ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، بہرحال جو اہم تو 3 چیزیں ہیں پاس کریں۔ ہمارے یہاں امرجنگ مارکیٹ ہے، افراد و تفریح ہے، ریڈو ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا صبح ریٹ کیا ہے شام کو کیا ہے، خصوصاً پراپرٹی صبح کچھ ہوگا شام کو کچھ ہوگا۔ ہر آدمی بروکر بنا، بروکریج کیا کہتے ہیں آج کی زبان میں اس کو، پراپرٹی ڈیلر بنے گا۔ وہ ہر اعتبار سے، چاہے فروٹ کے اندر ہو، چاہے کریانہ میں ہے، چاہے پراپرٹی ہے، کوئی بھی مارکیٹ ہے، اس میں مختلف نام رکھ لیے ہم، کم سب کا
بنیادی طور پر بروکریج ہی ہے، یعنی کہ کسی کے مال کو بیچنا اور اس سے اپنا معاوضہ حاصل کرنا۔ کہیں ہم نے نام رکھا ہوا مارکیٹنگ کا، مثلاً کریانہ کے ایٹمس جو ہیں ان میں کہتے ہیں جی فلاں مارکیٹنگ کا ہے، کام وہی کر رہا ہوتا ہے۔ کپڑے کے لحاظ سے مارکیٹنگ کا نام رکھا ہوا ہے، پراپرٹی میں پراپرٹی ڈیلر ہے جی۔ بنیادی طور پر سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسرے کے مال کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کون سا معاوضہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، ہمارے یہاں اس کا خیال نہیں کرتے ہو، پکا صریح حرام کام کرتے ہیں۔ کمیشن وہ جائز ہے جو آدمی اب کمیشن دے رہا ہے تو اپنی جیب سے دے رہا ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط، اس کو پتہ بھی ہو کہ وہ آپ کو کمیشن دے رہے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے